انسان کی کہانی روداد سفر، دیوسائی کی شوٹنگ۔ اگلی صبح ہم دیوسائی کے لیے روانہ ہوئے۔ دیوسائی استور اور سکردو کے درمیان واقع سینکڑوں میل پر پھیلا گھاس کا وسیع و عریض میدان ہے، جو تبت کے بعد دنیا کا دوسرا بلند ترین سطح مرتفع ہے۔ سطح مرتفع وہ میدان ہوتا ہے جو بلند پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہو۔ دیوسائی کا میدان تقریباً 14,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ہم صبح کے وقت ہوٹل سے بغیر ناشتے کے روانہ ہوئے۔ چونکہ شہر سے باہر مخالف سمت میں ٹھہرے ہوئے تھے اور راستے میں کچھ دیر رکے بھی تھے، اس لیے سفر 3.5 گھنٹے تک پھیل گیا۔ بیچ میں رک کر ہم نے وہ گاڑی بھی دیکھی جسے پچھلے دنوں دیوسائی جاتے ہوئے حادثہ پیش آیا اور 5 قیمتی جانوں کا زیاں ہوا تھا۔ گاڑی گہری کھائی میں اس طرح پچکی ہوئی حالت میں تھی کہ دیکھ کر ہی اس بات سے خوف طاری ہو گیا کہ ہم کتنے خوفناک راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ وہاں سے آگے بڑھ کر ہم دیوسائی کے ابتدائی پوائنٹ، جہاں چڑھائی کا عمل ختم ہوتا ہے اور ہموار میدان شروع ہوتا ہے، اس تک پہنچے۔ یہاں متعدد چھوٹے چھوٹے چائے خانے بنے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک جگہ رک کر ناشتہ کیا۔ یہیں یاک یعنی مقامی گائے کا فریش دودھ اور لسی بھی پینے کا موقع ملا۔ ٹھنڈ اتنی شدید تھی کہ میرے لیے خالی پیٹ اس کا برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انڈے، پراٹھے اور چائے کا ناشتہ کر کے کچھ جان میں جان آئی۔ یہاں سے فارغ ہو کر ہم سیاحوں سے بچتے ہوئے ان جگہوں کی طرف بڑھے جو سیاحوں کی پہنچ سے دور اپنے اصل حسن کے ساتھ باقی تھیں۔ ہم ان بلند پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے اور ہماری اونچائی بتدریج بڑھ رہی تھی۔ کافی دور جانے کے بعد ایک بہت خوبصورت جگہ ٹھہرے۔ اس جگہ وسیع و عریض میدان میں دور دور تک سبزے کی چادر پھیلی تھی۔ جگہ جگہ مختلف رنگوں کے چھوٹے چھوٹے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ارد گرد پہاڑ تھے۔ اوپر ایسا حسین نیلگوں آسمان تھا کہ شہر والے اپنے ہاں ایسے آسمان کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد آیا کہ 2016 میں میلبرن سے احباب کے ہمراہ ایک جگہ گئے تھے تو وہاں راستے میں ایسا آسمان دیکھا تھا۔ یہ جگہ دیوسائی کی اوسط اونچائی یعنی 14,000 فٹ سے زیادہ بلند تھی۔ ہم غالباً 15-16 ہزار فٹ کی بلندی پر موجود تھے۔ یہاں آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی، جس کے اثر سے میرے سر میں درد ہونے لگا، جبکہ عمران کو چکر آنے لگے۔ ٹھنڈ انتہائی شدید تھی۔ یک ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور سورج بادلوں کی اوٹ میں جا چکا تھا۔ ان چیزوں کے اثر سے بہت سے لوگوں کو چھینکیں آنے لگی، جبکہ میرا معاملہ یہ تھا کہ مجھے پہلے ہی دوسروں سے زیادہ سردی لگتی ہے اور مجھے ان حالات میں باقی لوگوں کے برعکس جو اضافی گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنی جیکٹ اور گرم ٹوپی اتار کر ساری شوٹنگ کرنی تھی۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لے کر یہ سب چیزیں اتاریں اور کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ میں اس تمام وقت میں گرم کپڑوں کے بغیر ہی رہا اور الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہم نے 2 مقامات پر شوٹنگ کی، ایک اسی جگہ اور دوسرا کچھ پیچھے جا کر جہاں گلیشیئر کا پانی ایک دریا کی مانند بہہ رہا تھا۔ الحمدللہ سپہر تک خیر و عافیت کے ساتھ شوٹنگ مکمل ہو گئی۔ اس علاقے میں زیادہ تر وہ ڈائیلاگ ریکارڈ کیے گئے تھے جن کا تعلق فطرت اور کائنات کے حوالے سے تھا۔ یہاں فطرت کے کچھ پہلو واضح ہوئے جن کا بیان ضروری ہے۔ فطرت کے اسباق۔ پہلا پہلو یہ تھا کہ یہاں فطرت کے اس انتہائی غیر معمولی حسن کے درمیان فطرت کی ایک دوسری شکل بھی موجود تھی، اور وہ تھی مچھروں کے وہ غول کے غول جو شوٹنگ کے دوران میں گردن اور ہاتھوں کے کھلے ہوئے حصوں پر کاٹتے رہے۔ میں شوٹنگ کرتے ہوئے غیر ضروری طور پر ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا، اس لیے مچھروں کے پاس مجھے نشانہ بنانے کا بہترین موقع تھا۔ مزید یہ کہ میں زیادہ گھاس اور پھولوں کے اس قطعے میں جا کر کھڑا ہوتا تھا جہاں مچھر پہلے سے ہی زیادہ تھے۔ یہ فطرت کا ایک سبق تھا کہ موجودہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے۔ یہاں خوبصورت ترین مناظر کے بیچ میں سخت سردی، کاٹ ڈالنے والی ہوا اور جسم میں آگ لگا دینے والے مچھر بھی موجود ہوتے ہیں۔ زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں دنیا کا صرف خیر ملے اور یہاں کا شر نہ ملے۔ بندہ مومن کو اسے صبر اور توکل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ان سختیوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنے کا بہترین اجر ملے گا۔ دوسرا سبق اس طرح ملا کہ ہم صبح کے وقت جہاں ناشتے کے لیے کھڑے تھے
وہاں میں اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ بھول کر آ گیا تھا۔ تاہم سپہر کے وقت ہم واپس پہنچے تو الحمدللہ لیپ ٹاپ محفوظ حالت میں موجود تھا۔ فطرت میں رہنے والے سادہ مزاج لوگ شہری لوگوں کی طرح اپنی دیانت نہیں کھوتے۔ انسان جب شہروں میں جاتے ہیں تو مادیت ان پر غلبہ پا لیتی ہے، چیزیں ان میں سے اکثر کے لیے کردار سے زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، مفاد ان کے لیے اصولوں سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں۔ فطرت اپنی ذات میں ایک تربیت گاہ ہے، مگر شہروں میں رہنے والوں کو اضافی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت کی تیسری حقیقت راستے میں احمد صاحب کی گفتگو سے واضح ہوئی۔ انہوں نے راستے میں جانوروں کے ریوڑوں کو دیکھ کر بتایا کہ یہ گلہ بان جو جانور چراتے ہیں وہ فوج خریدتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت میں گھاس چرنے اور جڑی بوٹیاں کھانے والے جانور خالص ترین خوراک کھاتے ہیں، جس میں ہر طرح کے منرل اور وٹامن شامل ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کا جزو بدن بنتی ہیں اور نتیجے کے طور پر ان کا گوشت انتہائی صحت بخش ہوتا ہے۔ یہ گوشت ان فوجیوں کی اہم ضرورت ہوتا ہے جو مشکل ترین حالات میں فوجی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے جسم کو وہ تمام ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے جس کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے۔ چنانچہ فطرت میں رہنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جسم بھی اپنی بہترین حالت پر رہتا ہے۔ قدیم انسانوں کی طویل عمری کا راز۔ میں نے کچھ عرصہ قبل ایک لیکچر دے کر اس میں غذا سے متعلق ان حقائق کو بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ابتدائی انسانوں کی طویل عمری کا غالباً راز یہی تھا کہ وہ خالص ترین غذا کھایا کرتے تھے، کیونکہ قدیم انسان زراعت نہیں کرتے تھے بلکہ جڑی بوٹیاں اور شکار کے جانوروں پر گزارا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں تمام غذائی عناصر اپنی غذا سے ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ اچھی اور متنوع غذا ملتی رہے تو انسانی جسم طویل عرصے کام کر سکتا ہے۔ یہی ان کے ساتھ معاملہ تھا، مگر پہلے عہد زراعت میں متنوع غذا ختم ہوئی اور اب زمین کی زرخیزی کم ہونے اور کیمیکل کی ملاوٹ سے غذا اس طرح مفید نہیں رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ نفع بخش دنیا۔ اسی پس منظر میں واپس آتے ہوئے میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز صاحب کو یہ بات سمجھائی کہ خدا کی فطرت میں ہر چیز دوسروں کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے۔ سورج روشنی اور حرارت دیتا ہے، فضا آکسیجن دیتی ہے، زمین رہنے کی جگہ اور خوراک دیتی ہے، جانور دودھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مچھر جو مجھے کاٹ رہے تھے وہ بھی ایکو سسٹم کو بہت کچھ دیتے ہیں۔ مثلاً یہ رنگ برنگے پھول جو یہاں ہر جگہ بکھرے تھے وہ ان مچھروں سے ہونے والی پولینیشن کا نتیجہ تھا۔ مزید یہ کہ یہ دوسرے جانداروں کی غذا کے طور پر کام آتے ہیں۔ مگر یہ صرف انسان ہے جو صرف لینا جانتا ہے اور دینا نہیں جانتا۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ لینے کے عمل میں اخلاقی حدود کو پامال کرتا ہے، دھوکہ، فریب، چوری، ڈاکہ، رشوت، ملاوٹ اور نہ جانے کیسے کیسے ظلم کے راستے اختیار کرتا ہے۔ مگر ایسے لوگ روز قیامت جہنم کے قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، اور دیوسائی سے کہیں زیادہ حسین اور ہر طرح کے مسائل سے پاک جنت ان لوگوں کو دے دی جائے گی جنہوں نے فطرت کا درست پیغام سمجھ لیا، جو قرآن کا مطلوب انسان بن کر جیے اور ظلم و حق تلفی سے بچتے ہوئے دوسروں کو دینے والے بنے۔